السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین اللهم اهدنا وسددنا رب زدنا علما ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم نے پچھلی کچھ حیات میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تماثیل دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کو سمجھایا کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی کیٹیگریز کیا ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سن کر بھی اور پھر بھی اس کو نہیں مانتے، کچھ سستی کی وجہ سے، کچھ دل میں کجی کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اے لوگو تم عبادت کرو اللہ کی، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، تمام کو دعوت دی اور کہا کہ اللہ کو مان لو۔ یہاں یہ جو لفظ آیا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، عربی میں لفظ ایک ہوتا ہے بقایا، بقایا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حفاظت کرنا، اور عربی میں اتقا ہوتا ہے، اتقا کا مطلب ہوتا ہے خود کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا۔ اب اللہ سے خود کو کس بات سے بچانا ہے؟ اللہ کے غصے سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے خود کو بچا لو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کیا دی تھی؟ صحرا ہے، اندھیرا ہے، ایک بندہ طوفان میں پھنسا ہے، اور جب اتنی ساری تکالیف میں ہوگا، اوپر سے بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، تو اسے حفاظت کی فکر تو ہوگی۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں بتا دیا کہ دیکھو حفاظت ہے، حفاظت تمہاری کی جائے گی، لیکن حفاظت کی جگہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی نے تمہیں حفاظت نہیں دینی۔ پہلی مثال میں صحرا میں اندھیرا تھا، دوسری مثال میں آسمان سے کڑک اور بجلی تھی۔ اس آیت میں اسی زمین اور اسی آسمان کے بارے میں یہ سب کچھ کہا گیا کہ دیکھو یہ وہی آسمان ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن یہ تمہارے لیے باعث سکون اور باعث رحمت بھی ہے اگر تم اللہ کو راضی کر لو، اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اب جو تقوی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تو تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجہ کیا ہے؟ ان آیات میں ہمیں بتایا کہ شرک سے بچنا ہے۔ جب انسان شرک سے بچ جائے گا اور توحید پر قائم ہو جائے گا، پھر وہ تقوی اختیار کر لے گا، اسے اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسی درجے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا اور میرا رب ہے، اور اسے یقین سے مان لیں، یہ پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے، اس کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی دی ہوئی مشکلات میں گھبرائے نہیں۔ کوئی نقصان ہو جائے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی آ جائے کوئی بات نہیں۔ ہم اس بات کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابراہیم بن ادھم، وہ ایک غلام خرید کر لائے۔ اچھا، اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ آپ جس نام سے مرضی پکار لیں، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے مجھے ماسی کہیں، چاہے میڈ کہیں، چاہے خالہ کہیں، چاہے آنٹی کہیں، آپ مجھے جس نام سے بھی پکاریں گی میں تو آپ کی غلام ہوں۔ اچھا، ابراہیم نے پوچھا اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا کھاؤ گے، کیا پسند ہے کھانے میں؟ غلام کہتا ہے آپ جو دیں گے میں کھا لوں گا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، پھر کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ کہ کام کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کام دیں گے میں کر لوں گا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا، جتنا کام دیں گے میں ویسا کروں گا۔ اچھا، ابراہیم کے دل کی حالت بدلنے لگی، سوچا کہ یہ میرا غلام جسے میں مزدوری پہ لایا ہوں، یہ میرے آگے تابع فرمان ہے، میرا مطیع ہو رہا ہے، اور میں اللہ کا کیسا غلام ہوں کہ میں دن میں کتنی دفعہ کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس غلام کو آزاد کر دیا اور ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی۔ یہ ہے تقوی، کہ ہم اپنی دل کی حالت کا جائزہ لیں، ہمارے دل و دماغ اور ہمارے سوچ پہ صرف اللہ ہی کا غلبہ ہو، ہمیں ہر وقت احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مجھے 24/7 واچ کیا جا رہا ہے، اللہ ہی مطلوب ہو اور اللہ ہی مقصود ہو، تب جا کر آپ اور میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے کے وجود سے ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں اللہ موجود ہے، اور اس طرح دل میں ڈرتے رہیں، ہم بچتے رہیں۔ دماغ اور سوچ، ہر چیز
اللہ کے تابع ہو جائے ہمارا عمل. ہم صرف علم حاصل کریں گے یہ کافی نہیں ہے. آج اس ٹاپک پہ دوبارہ بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ جو باتیں رہ گئیں وہ بھی کر لی جائیں. کہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیرت ہوتی ہے اس بندے پر کہ جو دوسروں کو دیکھ کر تو گناہ چھوڑ دیتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے. یعنی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اکیلا ہوتا ہے گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا حاجی اور بڑا مولوی بن جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر حیرت ہوتی ہے. ہمیں اللہ سے حیا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی معرفت ملے گی، اور جب اللہ کی معرفت مل جائے گی پھر کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے. ہم اگر اللہ سے محبت کریں گے تو ہم اللہ کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اتنے اچھے انداز میں کہا کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا. زمین تمہاری تابع، آسمان تمہارا تابع، آ رہا ہے رزق، بارش آ رہی ہے، رزق برس رہا ہے، ہر چیز تمہارے لیے، تم پھر بھی میری نافرمانی کرو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ ساری باتیں بتائیں کہ ہم غور کریں، تفکر کریں، اور ہم ہدایت کو صحیح طریقے سے پائیں. ایک چیز آپ لاتی ہیں اور اس چیز کو آپ صحیح جگہ پر نہیں رکھتی. آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ قرآن کے مقصد کو بھول گئی ہیں، تو پھر ہم قرآن سے وہ توجہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم نے قرآن پڑھا، اس کی مثال، اور ہم اس کو عمل میں نہیں لائے. مثال ایسے کہ آپ بازار جاتی ہیں اور آپ کو بہت اچھا اینٹیک پیس نظر آ جاتا ہے، آپ سب سے مہنگا اینٹیک پیس اٹھا کے گھر لے آتی ہیں اور لا کے اس کو سیڑھیوں پہ رکھ دیتی ہیں. اچھا لگے گا؟ آپ لا کے اس کو باہر اپنے ڈرائنگ روم میں سجانے کے بجائے اپنے گراج میں رکھ لیتی ہیں، آپ اس کو واش روم کے باہر رکھ لیتی ہیں، اپنی گیلری میں رکھ لیتی ہیں، کبھی نہیں اچھا لگے گا. جو چیز جس جگہ ہوتی ہے وہ وہیں سوٹ کرتی ہے. ہدایت کی مثال بھی یہی ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، دل میں اتارنا ہے. اگر صرف پڑھنا ہی مقصود ہو تو پھر تو گدھے پہ کتابوں والی بات ہے کہ گدھے پہ کتابیں لا دی گئیں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کتابیں ہم نے اس میں کتابوں میں لکھا کیا ہے، وہ بوجھ اٹھائے جا رہا ہے. اس کی مثال ایک اور میرے ذہن میں آ رہی کہ اگر آپ کو لگی شدید پیاس، گرمی ہے، آج کل جون جولائی ہے، مئی ہے، آپ شدید گرمی میں گھر آتی ہیں اور آپ اپنے گھر میں اپنی ملازمہ کو، اپنی اولاد کو، کسی کو آواز دے کے کہتی ہیں مجھے پانی کا گلاس دو، ٹھنڈا یخ پانی دینا. اور آپ کی ملازمہ یا آپ کی بیٹی آپ کو کہتی ہیں کہ ماما چھوڑیں پانی کو، پانی بعد میں پیجیے گا، یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے بروسٹ بنایا. آپ بروسٹ کھائیں گی؟ وہ کہتی ہیں میں نے آپ کے لیے سیخ کباب بنائے ماما بہت ٹیسٹی ہیں، آپ یہ کھائیں. آپ کہیں گی بھائی پانی دو، اس وقت پیاس پانی کی ہے. بندہ پیاس سے مر رہا ہے، وہ چیز کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا. اس کو وہ چیز کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرے گی جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. آپ اور میں، ہماری روحوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے عہد الست. ہم اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے مطیع اور فرما بردار رہیں گے. اب جو بھوک ہے نا ہدایت کی، وہ ہماری نیچر میں رکھ دی گئی. یہ ہم پہ ہے، ہم اپنی بھوک کیسے مٹاتے ہیں، ہم اپنی بھوک کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان اگلی آیات میں یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ کہ اگلی آیات اسی بارے میں ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اور بس ایک اور چھوٹی سی بات ثمرات کے بارے میں. ثمر کہتے ہیں پھل کو، اور عربی میں ثمر ایسے پھل کو کہتے ہیں جس میں محنت شامل ہو. جیسے آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کا کہتے ہیں نا محنت کا پھل میٹھا یا صبر کا پھل. تو یہ جو تکلیف کے ساتھ پھل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے کھجور ہے، انگور ہے، ان کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے فاکہہ. لیکن جو محنت کے ساتھ کیا جائے ایسا پھل جس میں محنت نظر آئے. اسی طرح کہ جیسے پودوں اور درختوں سے پھل پھول نکلتے ہیں، اسی طرح آپ اور میں بھی قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے اس علم سے ایسے پھل پیدا کرنے جو دوسرے بھی کھائیں. آپ کو اور مجھے اپنی فکر نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں، ہم کسی تک دین کیا پہنچائیں گے. ہم اپنے گھر والوں کا نہیں سوچتے، ہم اپنوں کا نہیں سوچتے، ہم دوسروں کو کیا اندھیروں سے نکالیں گے. تو آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر ہم سجدے کو ٹھیک کر لیں، اپنے سجدے میں نیتیں خالص کر لیں، پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دے دیا کہ دیکھو تمہارے لیے کھلا چیلنج ہے، تم کیا کرو، تمہیں شک ہے تو تم اس طرح کی ایک صورت بنا لو. اب دیکھیں مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ کلام وہ کلام ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ یہ شاید کوئی جادو ہے، تو شاید بات ہے، تو ان کے پاس کوئی جن آتا ہے، تو پتہ نہیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ بے اعتراض باتیں کرتے تھے.
اور چونکہ وہ شاعر تھے اور وہ عربی زبان کے زبان دان تھے تو انہیں پتا تھا، تو اللہ نے بھی چیلنج دے دیا، بلا لو سب کو، شہداءکم، لے آؤ اپنے سارے شہیدوں کو، شہید کہتے ہیں گواہ کو، ٹھیک ہے، وہ جو موجود ہیں ان سب کو لے آؤ۔ دوسرا یہ کہ جو تمہارے مدد کرنے والے ہیں ان سب کو بھی بلا لو، جو جو تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اور یہی چیلنج قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اور بھی دیا گیا، 4 جگہوں پر اور یہ چیلنج آتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے، آیت نمبر ہے 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو تم اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں تک پہلے بات مکمل کرتے ہیں، اگلا پورشن پھر کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرنا چاہو، اور ساتھ ہی بتا دیا ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ جو لفظ ہے نا ولن تفعلوا، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے لا، نہیں، اور یہاں لفظ ہے لن، ولن تفعلوا، لن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نیور، کبھی بھی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں کہ تم ایسا کر سکو، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایسا کر سکو، تم کر ہی نہیں سکتے۔ جو کام کبھی نہ ہو سکتا ہو عربی میں اس کے لیے آتا ہے ولن تفعلوا، تم تو ایسا نہیں کر سکو گے تو کیا کرو، فاتقوا النار، تو پھر بچ جاؤ اس آگ سے۔ یہاں اپنے لیے ایک اور بات نوٹ کر لیں جو بہت اہم، کہ آپ کو اور مجھے قرآن پڑھتے ہوئے یہ بات، اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں آپ کی اور میری ذات پر، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ اور میں قرآن کے ساتھ جڑ گئے، ورنہ قرآن تو وہ کتاب کہ اللہ کھلا چیلنج دے رہے ہیں، اوپن چیلنج ہے نا، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، 5 جگہوں پر قرآن میں آپ پڑھیں گی کہ اللہ کہہ رہا ہے لے آؤ اس طرح کی کوئی چیز، سورت لے آؤ، اچھا بڑی نہیں لا سکتے 3 لے آؤ، اچھا 3 نہیں لا سکتے 1 ہی لے آؤ، اچھا چھوٹی سے چھوٹی لے آؤ، سورہ کوثر کے مقابلے میں لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ تو اللہ کو آپ پہ اور مجھ پہ پیار آیا تو اللہ نے آپ کو اور مجھے ہدایت کے لیے اس قرآن کے سامنے بٹھا دیا۔ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں، جب بھی کبھی آپ کوئی بک خریدنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کا لیٹسٹ ورژن دکھائیں، اس کا نیا ورژن دکھائیں، پتہ لگے کہ یہ آگے سے کیا ہے، لیکن ہمارا قرآن 1400 سال گزرنے کے باوجود وہی ہے۔ بائبل میں جب بات کرتے ہیں نا کہ بائبل کی، تو بتاتے ہیں ساتھ سن لکھنا پڑتا ہے کہ بائبل کی فلاں ایڈیشن کی یہ کتاب ہے، کیونکہ وہ ترمیم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو ایسے قرآن کے سامنے بیٹھے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں جو اللہ نے چیلنج دیا تو بہت سے لوگوں نے نا، چونکہ زبان دان تھے، انہوں نے بہت سے لوگوں نے چیلنج کو قبول بھی کیا، انہوں نے کہا اچھا میں بھی کروں گا۔ تو کیا ہوا، ایک دفعہ ایک شخص کو جو بہت بڑا زبان دان تھا، اسے مشرکین مکہ نے نا اور یہود نے بٹھا دیا ایک ایسی غار میں کہ چلو ہم تمہارے کھانے پینے کا ہم انتظام کریں گے، تم لکھو۔ مہینہ گزر گیا، 2 مہینے، 3 مہینے، جب 3 مہینے کے بعد سے کہتے ہیں ہاں بتاؤ لکھا کیا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں تو جو قرآن تو بہت دور کی چیز، قرآن شروع کرنے سے پہلے جو تسمیہ کہی گئی سورہ فاتحہ سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا میں تو اس کے مقابلے کا کلام نہیں لکھ سکا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے وزن پہ کوئی چیز لکھی جا سکتی ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو قرآن تو ایسا کلام، اور جس نے قرآن کے چیلنج کو قبول کیا اور اس نے شو کرنے کی کوشش کی کہ ہاں ہم بھی کچھ بنا سکتے ہیں، اسے فائدہ نہیں ہوا، اسے نقصان ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کچھ اشعار لکھے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک عورت تھی سجا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں بھی نبیانی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اور بعد میں ان دونوں نے شادی بھی کر دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو ناپاک کے لیے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے نبی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ القاریہ اتاری تو اس کے شروع کے الفاظ ہیں نا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو ایک شخص تھا ابن مقفع، اس نے نا شاعری کرنے کی کوشش کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ نازل ہونے والے اس کلام کی جگہ اپنا کلام بنانا چاہا۔ اس نے لکھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اے ہاتھی ملفیل کیا ہے ہاتھی، اور تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے، اس کی چھوٹی سی دم ہے اور لمبی ہے سونڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی وزن ہے،
اللہ کہہ رہا ہے القاریہ ما القاریہ، تمہیں کیا پتا وہ قیامت کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ اور اسی کی جگہ جو مسلمہ کذاب تھا اس نے نقل کی، اس نے کہا اے مینڈک اور اے مینڈگی، اپنے آپ کو صاف کرتی ہو جیسے تم کرتی ہو، آدھا دھڑ تیرا پانی میں ہے اور آدھا دھڑ تیرا مٹی میں ہے، نہ تو پانی کو میلا کرتی ہے اور نہ پینے والوں کو اس سے روکتی ہے۔ تو جب اس نے یہاں تک پڑھا تو اس کے دوستوں نے منع کر دیا، کہا بس اب اس سے زیادہ نہیں بولنا، اس کے بعد بڑی بےزتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑی بےزتی والی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا پیارا کلام نازل کیا، کوئی اس میں کجی کمی نہیں نکال سکا، اور اس کے مقابلے میں جس نے کوشش کی اس کوشش کو بھی نہیں سراہا گیا، وہ اس وزن اور اثر پہ آئی نہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ جب سورہ الکوثر نازل ہوئی تو سورہ الکوثر میں جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ اتنی خوبصورت تھی کہ عرب والے کیا کرتے تھے کہ عرب کے ہاں جو ہے نا وہ سالانہ میلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور عرب کے اس میلے میں حجاز کے بازار میں وہ شاعرانہ مقابلہ ہوتا، اور اس میں سے جو سب سے زیادہ شاندار شاعری ہوتی وہ اسے چنتے اور اسے خانہ کعبہ کے اندر لگاتے۔ جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی انہوں نے اس سورت کی آیات لکھی اور انہوں نے کہا اس سے زیادہ اچھا کلام تو کوئی نہیں، انہوں نے وہ لگا دیا خانہ کعبہ میں۔ تو ان کا ایک بہت مشہور شاعر تھا، اس نے اس کے نیچے ایک اور لائن لکھ دی، اس نے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے پیارے کلام کے سامنے آپ کو اور مجھے بٹھایا اور آپ کو اور مجھے بتایا دیکھو قدر کرو اس کلام کی، میری نعمتوں کو دیکھو، میری چیزوں کو سمجھو، اور جب سمجھ آ جائے تو اس کے بعد میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا، تو آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہوئے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے آخرت میں۔ اب اللہ نے بتایا کہ اس چیلنج کا تو جواب کوئی نہیں دے سکتا، تو کرنا کیا ہے آپ نے، میں نے اور تمام کافروں نے فاتقوا النار التی، ڈرنا ہے اس آگ سے وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے نا وقود، کوئی بھی جلنے والا ایندھن اس کو وقود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے۔ انسان تو اس لیے جلیں گے کہ انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پتھر وہ جن کی وہ مورتیاں اور چیزیں بنا بنا کے ان کو پوجتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان سب کو اٹھا کے اور جہنم میں پھینک دوں گا۔ آخری آیت آپ کے اور میرے غور کی ہے، اس آیت کے حصے کو ہائی لائٹ کریں، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ جنت آپ کے اور میرے لیے بنائی گئی اور جہنم تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ اگر آپ اور میں اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اعدت للکافرین، میں نے تو کافروں کے لیے بنائی ہے، میں نے مسلمانوں کے لیے تو بنائی ہی نہیں، میں نے تو مومن کے لیے بنائی ہی نہیں۔ یہ مومن ہیں جو بار بار اس کی طرف جاتے ہیں، یہ مومن ہیں جو بار بار اس کی طرف، ہوتا ہے نا کہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، اور جب بہت اچھی سی تربیت کرنے کے باوجود وہ بچہ کسی برائی یا غلطی میں پڑ جاتا ہے، ماں باپ پیار سے روکیں گے، پھر سختی کرتے ہیں، اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہ پیار سے روک رہا ہے نہ سختی سے روک رہا ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں، بیٹا دیکھو میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ تم ایسے بن جاؤ، میں نے ساری زندگی اس لیے تو تمہارے لیے میں نہیں تھکا یا میں نہیں تھکی کہ تم اس طرح کا تمہارا انجام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی نہیں۔ اگر مسلمان جائے گا تو اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دے دی، کتابیں بھیج دیں، کلام بھیج دیا، رہنمائی کا پورا انتظام کیا۔ اب بھی اگر کوئی جائے گا تو اس کا حال اس بچے کی طرح ہوگا کہ ماں باپ منع کر رہے ہیں اور وہ جا رہا ہے، اور پھر جب وہ نقصان اٹھا لیتا ہے تو ماں باپ افسوس ہی کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں تو نہیں چاہتی تھی نا کہ تم ایسے بنو، تم نے یہ سب کچھ کیا، تم اس غلط راستے پر چلے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو یہی حال اللہ کہہ رہا ہے ہدایت دے دی میں نے، اور عدت للکافرین، میں نے تو یہ کافروں کے لیے تیار کی تھی، تمہارے لیے تو تیار ہی نہیں کی گئی، تمہارے لیے تو میں نے جنت بنائی، اور جنت میں کون سی خصوصیات وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔